کیا آپ ایسے ٹین ایج بچوں کے والدین ہیں جن کی غلط پیرنٹنگ کی وجہ سے ان کے ٹین ایج بچے آج ان سے دور ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم واپس اپنے بچوں سے دوستی کیسے کریں؟ اگر ہاں میں آپ کا جواب ہے تو آج کی میری یہ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے بہت بہترین ٹائم انویسٹمنٹ ثابت ہونے والی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا خان۔ میری پچھلی ویڈیو پر جو میں نے بنائی تھی ان ماؤں کے لیے کہ بچے ان ماؤں سے اسپیشل کیوں نفرت کرنے لگتے ہیں، کی بہترین نظر آئے کے بعد میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوں، اور اس کے اندر ہی کچھ ایسے کمنٹس بھی موجود تھے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ بچے کیوں آخر ماں سے چڑھتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، تو ساتھ میں سولوشن بھی بتا دیجئے۔ ویسے میں نے اس ویڈیو کے اندر بھی بہت سارے سولوشن بتائے تھے، لیکن آج میری ویڈیو اسپیشل ٹین ایج بچوں سے واپس دوستی کرنے کے متعلق ہوگی۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک ایسا بہت ہی نایاب وظیفہ بھی بتاؤں گی جو بچوں کو اپنا واپس دوست بنا لینے کے لیے میرے بھی بہت کام آیا اور آپ کے لیے بھی بہت کام آئے گا انشاءاللہ، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بچپن سے ہی بچوں کی غلط پیرنٹنگ، ان پہ دوست جمانا، ان پہ تھانے دار بننا، ان پہ بلا وجہ میں دو بدو جواب دینا، بچوں کے واپس مقابلے پر آ کر ان سے بات چیت کرنے کی ہی وجہ سے بچے اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ جب وہ ٹین ایج یعنی کہ اپنی جوانی کی ذرا سے عروج پر پہنچنے لگتے ہیں تو وہاں پر بچوں کے کچھ ہارمونز بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر تھوڑی سی بغاوت اور بھی آ جاتی ہے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ جیسے بچے چھوٹے تھے ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا، مار کٹائی کے ساتھ ان کو قابو کر لیا، دھوس جبا لی، تو یہ اب بھی آئیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوتا، بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کے اندر جذبات بھی بڑے ہونے لگتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور والدین کو پیچھے چھوڑنے کی پوری صلاحیت ان کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ والدین جو اپنا تعلق خراب کر چکے ہیں وہ واپس اپنے ان بچوں کے ساتھ اب پیرنٹنگ کا تھوڑا سا علم آ جانے کے بعد یا اپنی غلطی کو مان لینے کے بعد، کیونکہ اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنی غلطی مان لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ غلطی مان لیتے ہیں کہ آپ سے آپ کی پیرنٹنگ کے اندر بہت زیادہ جذباتی پیرنٹنگ ہوئی ہے یا آپ نے غلط پیرنٹنگ کی ہے، تو یہاں پر جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کی غلطی ہے تو اصلاح کا دروازہ یہاں پر آپ کے لیے کھل جائے گا، اور اس کے لیے آپ نے جو سب سے پہلے چیز اپنانی ہے وہ عاجزی، انکساری اور احترام کا رویہ ہوگا آپ کے ٹین ایج بچوں کے ساتھ۔ اور ایک بہت سینسیٹیو بات کرنا چاہوں گی میں آپ سے، آپ والدین ہیں یا ماں ہیں، یہ ایسی بات ہے کہ شاید آپ نے اب تک کسی بھی پیرنٹنگ کے چینل پہ ویڈیو میں نہیں سنی ہوگی، لیکن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ نوعمری میں داخل ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے تو آپ کو بچے کے کچھ ایسے مشکوک معاملات بھی لگیں گے کہ آپ کو تھوڑی سی اس سے بدگمانی ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی کپڑے وغیرہ دھو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بچے کے پینٹ میں، اس کی شرٹ وغیرہ پہ کوئی اسپاٹ وغیرہ نظر آئیں جو آپ کو لگے کہ بچہ آپ کا کسی غلط ماحول میں ہے یا کوئی غلط تربیت ہو رہی ہے یا اس کی کمپنی اچھی نہیں ہے، تو اس طرح کی بدگمانی نہ کیجیے۔ نوعمر بچوں کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے والدین کو بہت حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ خاص طور پہ آپ نے شور نہیں مچانا اس چیز کا، اور نہ ہی بچے سے بدگمان ہو کے اس کی کلاس لینا شروع کر دینی ہے کہ یہ تم کس صحبت میں ہو اور یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ والدہ کو سب سے پہلے یہ چیز پتہ چلتی ہے اگر وہ کپڑے بچوں کے خود دھو رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ لڑکے کے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے کہ نائٹ فال لڑکوں کو شروع ہو جاتے ہیں تقریباً 12 سے 15 سال کی عمر میں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز میں آپ والدین کو بتا رہی ہوں، خاص طور پہ ماں کو، اگر وہ مجھے سن رہی ہیں، ان کو اس طرح کے کچھ اسپاٹ نظر آئیں گے اپنے بچوں کے کپڑوں پہ، شلوار میں یا پینٹ وغیرہ میں، تو بدگمان نہ ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے آگے وہ بچہ بھی بے بس ہے، اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں۔ یہ صرف خوابوں تک کے ہی معاملات ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے شروع ہوتے ہیں کسی لڑکے میں، اسی طریقے سے شروع ہوتے ہیں۔ بچیوں کو پیریڈس شروع ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹوں کو یہ معاملات اس طریقے سے اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں تاکہ ان کے فنکشن کام کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے بدگمان نہیں ہونا، آپ نے اپنے بچے کو یا بچی کو سب سے پہلے غسل کا طریقہ سکھانا ہے۔ اور میں بالکل نہیں اس بارے میں شرماؤں گی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ فرینڈلی بات کرنا ہے۔ آپ نہیں سکھائیں گے تو کوئی دوسرا سکھائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ مزے لے کے سکھائے یا آپ کے بچے کو بلا وجہ کے کوئی غلط مزے آئیں۔ اس چیز کے لیے والد کو چاہیے کہ بیٹوں سے بات کرے، اور اگر والد اس چیز میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے تو والدہ بیٹے سے دوستی بنا سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ موبائل ہیں، میسیجز ہیں، آپ میسیجز پہ بہت آرام سے بیٹے کو یہ سمجھا سکتی ہیں کہ بیٹا ایسے ایسے ہوتا ہے، آپ غسل کر لیجئے، اللہ سے ڈریے، بس اللہ سے اور دعائیں پڑھ کے سویا کریں، اچھی چیزیں دیکھتے رہا کریں۔ اگر آپ نے بچپن سے ان کی تربیت اچھی کی ہے نا، اور نظر کا پردہ رکھنا ان کو آپ نے سکھایا ہے، تو کبھی بھی بچے آپ کے ٹین ایج میں آ کے ان چیزوں کے مزے نہیں لے سکتے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ دور حاضر کے فتنوں سے ہم سب کے بچوں کو بچائے، تو آپ نے بغیر کسی شرم و حیا کے
بہت تمیز کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو غسل کے طریقے بتانے ہی بتانے ہیں، ورنہ کل کو ان کی نمازیں بھی ضائع ہوں گی، اور روز محشر وہ بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ بھائی میرے والدین نے ہی نہیں مجھے بتایا تھا۔ تو یہ آپ لوگوں پہ یہ بھی فرض ہے کہ بچے کو اس چیز کے لیے اپنے ساتھ بہت ایزی کریں، ان کو آرام سے بٹھا کے ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ ایسے نہیں کرتے، اور جو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو غسل کرنا ہے۔ بچے سے بدگمان نہ ہو، یا کبھی اللہ نہ کرے رنگے ہاتھوں آپ نے کسی معاملے میں پڑھ لیا، اس وقت تھوڑا اگنور کر کے آپ بچے کو بعد میں اکیلے میں سمجھائیں کہ بیٹا یہ طریقے ایسے نہیں ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے مینٹور بن کے ان کو اس پیریڈ سے بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچے کے بارے میں بری باتیں یا اس کو ڈی گریڈ کرنے کی جو باتیں دوسروں کے سامنے کہی ہیں، جبکہ آپ کے بچے کو یہ پتہ بھی تھا، یا وہ برابر میں آپ کے بیٹھا ہوا تھا، یا نہیں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہیں سے پتہ چل گئی، تو اب آپ نے یہاں پر بیٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی اپنے بچوں کو ڈسکس کر رہا ہو، آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ آس پاس ہے، تو آپ نے اونچی آواز میں اپنے بچے کے لیے اچھے الفاظ کہنے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، تو آپ نے فوراً کہنا ہے کہ نہیں، میرا بچہ تو ماشاءاللہ، ہاں یہ ہے کہ اس میں یہ والی پرابلم تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ والی چیز اتنی زبردست کر دیتا اور اتنا ایکسلنٹ یہ چیز کرنے لگتا ہے کہ میں حیران رہ جاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ پڑھائی نہیں کر رہا، امتحان قریب ہے، تو آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ویسے تو پڑھائی نہیں کرتا، لیکن امتحان کے سٹارٹنگ میں ہی جیسے امتحان ہونے لگتے ہیں تو اتنی زبردست تیاری کرتا ہے میرا بچہ ماشاءاللہ، اتنا دل لگا کے کہ اس کے بہت اچھے گریڈ آتے ہیں، اور بہت پھر ہر چیز سے کٹ کر یہ پڑھائی شروع کر دیتا ہے۔ یا اگر کوئی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ یہ بولیں کہ ہاں ایک دو نمازیں یہ اسکپ کر دیتا ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی تیسری نماز پڑھ رہا ہے دن میں، دو نمازیں اسکپ کرنے کے بعد، تو ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتا ہے، اتنا دل لگا کے پڑھتا ہے، اور اتنی اچھی پرفارمنگ کے ساتھ پڑھتا ہے کہ دل خوش ہو رہا ہوتا ہے ہمارا۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ بچہ آپ کے آس پاس ہے، تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کی بچی گھر کے کاموں میں بہت لیزی ہے، مطلب کام چور ہے، تو یہ مت کہیں کام چور ہے، کام چور ہے، بلکہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہاں سست تو ہے، لیکن یہ کہ جب یہ کھڑی ہوتی ہے نا، پھر اتنی جلدی گھر چمکاتی ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ اچھا چمکاتی ہے، پھر ایک دم اتنا فاسٹ کام کر کے بھاگتی ہے۔ اس طرح اس کو پازیٹیو چیزیں ملیں گی کہ امی میری تعریف بھی کر رہی ہیں اس طرح۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے بچے سے قریب کرنے میں یقین کریں بے حد مدد کرے گی، کہ اگر کوئی بھی ایسی بات آپ کو لگ رہی ہے کہ جس چیز سے آپ نے اتنی نیگیٹو وائبس دی ہیں اپنے بچے کو، وہاں پہ اس چیزوں کو پازیٹیو بنانا شروع کر دیجئے، آپ کا بچہ آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے مزاج کو اب ٹھنڈا کرنا سیکھیں۔ غصہ، جلاد پن، دانت بیچنا، مکے دکھانا، آنکھیں گھورنا، یہ سب چیزیں آپ کو کٹ کرنا پڑیں گی اگر آپ اپنے ٹین ایج بچوں کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں اور اسے بگاڑنا ہی چاہتے، کیونکہ آپ کو محبت نہیں آپ اس کو دیں گے تو وہ اب باہر جائے گا، چاہے بیٹا ہو آپ کا، چاہے بیٹی ہو، غلط صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے ان کو اگر اپنے ساتھ لگا کے رکھنا ہے تو اب آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ پھر بھی اگر آپ کی کوئی تلخ کلامی آپ کے بچے کے ساتھ منہ ماری ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ آپ نے بہت کنٹرول کیا، لیکن بعض جگہوں پہ پھر بھی کبھی نہ کبھی والدین کو ڈانٹنا پڑ ہی گیا، تو اب آپ اس کو لے کے نہیں بیٹھ جائیں گا کہ بس رات کو میری اس سے زوردار تلخ کلامی ہو گئی ہے، اب میں نے اس سے نہ بات کرنی ہے، نہ اس کے لیے کھانا بنانا ہے، نہ اس کے کپڑے دھونے ہیں۔ اس طرح کی بیوقوفی مت کیجیے گا۔ اگر کوئی تلخ کلامی ہو گئی، اپنے آپ کو سمجھا کے صبح میں اپنے بچے کو اسکول یا کالج کے لیے اگر آپ اٹھا رہی ہیں، تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھائیں۔ جب آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، کالج کا ٹائم ہو گیا ہے یا اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کافی نرم ہو کر اٹھے گا، اور اس کی آنکھیں جھکی جھکی ہوں گی۔ 3 4 دن آپ اپنا رویہ پھر برقرار رکھیں، دیکھیں آپ کا بچہ بہت چینج آپ کو معلوم ہوگا، صرف ٹوٹنا آپ کو ہوگا۔ اگر آپ اس چکر میں رہیں کہ آپ جیت جائیں، آپ کی انا جیت جائے اور بچہ آپ کا ہار جائے، تو یہ بچے کی ہار نہیں ہوگی، یہ آپ کی ہار ہوگی۔ اگر آپ اپنے آپ کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، تو یہاں پر آپ کو اپنی انا کو ہرا کر بچے کو جیتنے کی کوشش کرنی ہے۔ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، اسے پیار کرنا ہے، اسکول یا کالج جا رہا ہے دروازے تک چھوڑنے جائیں، اللہ حافظ کہیں، دعا پڑھنے کی تلقین کیجیے، اور اللہ حافظ کہہ کے دروازہ بند کیجیے۔ اور ان کے واپس آنے پہ ایک چیز ضرور کیجیے، اگر آپ والدہ ہیں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے، تھوڑی سی لپسٹک لگا کے، کاجل لگا کے تیار رکھیں، یعنی کہ آپ کا مزاج اچھا اس کو دیکھنے میں محسوس ہو کہ امی کا موڈ صحیح ہے، امی کوئی روتی بسورتی گندی سی نہیں پھر رہی، کیونکہ ہمارا حال حلیہ بھی بہت زیادہ ہمارا دلوں کا حال بتا دیتا ہے، ہماری مینٹلی حالت بھی بتا دیتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، اس سے آپ کو خود بھی بہت اچھا لگے گا۔ کسی بھی بات کو چھوٹے بچے کے ساتھ لے کے نہ بیٹھ جائیں، اپنی انا کی ضد بنا کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں بڑا ہوں، یہ جب تک مجھ سے سوری نہیں کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا یا کروں گی۔
اس چیز کو چھوڑ کے اپنے بچے کو جیتنے کی کوشش کریں، اپنی انا کو ہرا دیں اس معاملے میں۔ اچھا، آپ اپنے غصے پر اور جذبات پہ کیسے کنٹرول کریں، اس کے لیے آپ میڈیٹیشن کر کے دیکھیں۔ یہ میں نے خود بھی کیا ہے بہت سارے معاملات میں، کہ مجھ میں تحمل آ جائے، صبر آ جائے، برداشت آ جائے، میں ایک دم پن نہ ہو جاؤں کسی کی سامنے والے کی بات سے، تو اس کے لیے میں نے خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے ہی یہ سب کیا تھا۔ اور میں کافی اپنے آپ کو اس چیز کے اندر پریشان سمجھتی تھی کہ مجھ سے نہیں ہو رہا برداشت، ان کی دو بدو بات کرنا، کیونکہ قصور تو میرا ہی تھا۔ کیونکہ میں ان کو رسپانس اتنا زبردست دے دیا کرتی تھی کہ وہ ان کو اچھا لگتا تھا کہ امی بے بس ہو رہی ہے۔ لیکن پھر میں نے بہت ساری ایسی کلاسز دیکھیں جس میں میڈیٹیشن کے بارے میں بتا رہے تھے، اور واقعی میں یہ بہت افیکٹو ہے۔ کرتی میں یہ تھی کہ جیسے ہی بچے اسکول چلے گئے یا کالج چلے گئے، اس کے بعد میں 10-15 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے ایک جگہ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتی تھی، اور آنکھیں بند کر کے میں بچوں کا جس کے ساتھ مجھے جو پرابلم تھی، کہ اگر کوئی بچہ مجھے ہرٹ کر رہا ہے تو میں اس کا نام لے کے کہ مجھے اس سے اب ہرٹ نہیں ہونا، مجھے صبر رکھنا ہے۔ اور پھر میں یہ سوچتی تھی کہ آج سے 10 سال بعد کیا یہ پرابلم ہوگی تمہارے لیے؟ تو اندر سے میرے جواب آتا تھا کہ نہیں، 10 سال بعد تو کوئی اور پرابلم ہوگی جو میرے لیے بہت معنی رکھے گی۔ پھر میں یہ کہتی تھی کہ بچے کتنا بھی اونچا بولیں، دیکھو تمہیں دھیما بولنا ہے، تمہیں چیخنا نہیں ہے، میں یہ خود سے کہتی تھی۔ اور مجھے سب سے زیادہ بچوں سے فوراً اگر میں کوئی بات کہوں تو مجھے فوراً اس آرڈر کی ڈیلیوری کا انتظار نہیں کرنا، نہ امید رکھنی ہے، بچہ کر دے گا، مجھے صبر رکھنا ہے، کم الفاظ میں مجھے بات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بچے نے کوئی ایک کام نہیں کہا تو میں اس کے پیچھے 6 باتیں ملا کے رکھوں، اور تم تو یہ کر رہے ہو، اور تم تو یہ کر رہی تھی۔ تو بدو مجھے بچوں کا کوئی مقابلہ نہیں کرنا، مجھے بچوں پہ سوار نہیں ہونا، مجھے بچوں پہ نظر نہیں رکھنی، اللہ سے اچھا گمان کرنا ہے، اور بچوں سے دھیما معاملہ کر کے ہی مجھے آگے کے تمام معاملات کو حل کرنا ہے۔ یہ سب میں نے میڈیٹیشن سے سیکھا تھا۔ تو خاص طور پہ میری والدین سے، خاص طور پہ ماں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ یہ ضرور کر کے دیکھیں بچوں کی، جس کے ساتھ جو مسئلہ ہے آپ 15 منٹ کے لیے ایک خاموشی والے ایریے میں اس طرح سے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ سے خود بولیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ نام لے کے بچوں کے ساتھ جس کے ساتھ جو پرابلم ہے، آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو بہت فرق پڑے گا۔ آپ یقین رکھیں، یہ میرا آزمایا ہوا ہے، اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، اور اب تک میں اس پہ بہت سکون میں ہوں کہ اب میری اتنی عادت ہو چکی ہے کہ مجھے اب کوئی چیز پینک نہیں کرتی۔ اور الحمدللہ میرے بچے بھی اب اتنے ٹھنڈے مزاج کے ہو گئے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں، اتنی کیئر کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ہوتا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں لیکن مجھے وش کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، لیکن امپورٹنس کی میں ایک آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ وہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ لیکن اگر میں اب سوچوں کہ میں اگر ان کے ساتھ وہی سب کچھ کرتی رہتی جو میں جس طریقے سے ان کو بچپن سے ٹریٹ کر رہی تھی، جلاد بن کے، تھانے دار بن کے، تو شاید مجھے یہ سب چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔ الحمدللہ آپ کے ٹین ایج بچوں کو جس چیز کا انٹرسٹ ہے، تھوڑا سا اس میں انٹرسٹ لے کے دیکھیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو اچھا نہیں بھی لگ رہا اور وہ اس چیز سے باز نہیں آ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی گیم ہو، چاہے وہ کوئی ریسلنگ آپ کے بچے دیکھتے ہیں، آپ انہیں منع کر رہے ہیں کہ مت دیکھو، اس پہ دماغ پہ اثر نہیں پڑتا، آپ تھوڑے دن اس کو انٹرسٹ لے کے دیکھیں اور پوچھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اچھا، اور ساتھ میں نا ایسے ہی لقمہ بھی دیتے رہیں بیچ بیچ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے، جب آپ دیکھ رہی ہوں کہ یہ تو بےمانی ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، یہ ایسے کیوں کیا؟ اگر کوئی فٹ بال کا گیم ہے تو چلیں یہ تو بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ وہ دیکھیں اور کھیلیں بھی، تو آپ بیچ بیچ میں نا ان کو اپنے ساتھ نا تھوڑا سا انوالو کیجیے۔ اچھا بتاؤ یہ کیا ہوا، اس طرح کیوں کیا، یہ تو غلط ہے نا، تو وہ آپ کو سمجھائے گا، آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس کو اچھا لگے گا کہ وہ اپنی نالج آپ کو دے رہا ہے اور آپ اس سے نالج لے رہی ہیں۔ اگر آپ کو معلوم بھی ہے تو تھوڑا بھولا بن جائیں، کہ جیسے آپ کو کچھ نہیں پتا، جیسے کرکٹ آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے اس میں بیٹھ کے انٹرسٹ لیں، او ہو نہیں نہیں یہ تو نہیں، یہ کیا ایل بی ڈبلیو کیا ہوتا ہے، چھکا کیا ہوتا ہے، چوکا کیا ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے نا بچے کو اپنے ساتھ انوالو کریں، اس کو بہت اچھا لگے گا کہ اس بچے کے پاس اتنی نالج ہے کہ وہ اپنی امی کو دے رہا ہے یا اپنے والد کو دے رہا ہے۔ اچھا، ان ٹین ایج بچوں کے نا سر پہ سوار ہونا بند کرتے ہیں، یہ نا چڑ جاتے ہیں۔ آپ نے جو تربیت کرنی تھی اس کا ٹائم پیریڈ تھا آپ کے پاس جب یہ 7 سال یا 10 سال تک کے تھے۔ اب اگر یہ اسکول جاتے ہیں، میٹرک 9 کلاس میں ہیں، 8 کلاس میں ہیں، اور یا کالج جاتے ہیں، اب ان کے سر پہ سوار نہ ہو کہ جیسے بچے والدین بولنے لگتے ہیں رات کو سو جاؤ سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، بچے چڑ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اس لیے سلانا چاہ رہا ہوں یا سلانی چاہ رہی ہوں کہ ان کو کالج جا کے یا اسکول میں جا کے نیند آئے گی، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو یہ سمجھ رہا ہے کہ والدین ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، ہمارے سونے جاگنے پہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ آپ کچھ دنوں کے لیے انہیں چھوڑ دیجئے، اگر وہ نہیں سو رہے اور صبح ان کو کالج جانا ہے، آپ چند دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے، بہت زیادہ 1 ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد ان کی ساری روٹین ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بھی اصل میں یہی کرتی تھی کہ بچوں کے سر پہ سوار رہتی تھی کہ اسکول جانا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، یہ ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ امی کنٹرول کر رہی ہیں۔ میں نے پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے ان کو ذرا 5-6 دن میں ان کے
جب دماغ کام نہیں کرے گا نیند کی کمی کی وجہ سے تو یہ خود سوئیں گے، اور واقعی یقین کریں یہی ہوا۔ بہت زیادہ شاید 10واں یا 11واں دن تھا کہ ان کے بینڈ بج گئے۔ ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم نے اپنی رات کو نیند پوری نہیں کی تو ہم اسکول یا کالج میں جا کے اچھی پڑھائی نہیں کر سکتے، اچھی پرفارمنس نہیں کر سکتے۔ کچھ چیزوں کے رزلٹ کے لیے بچے جب نہیں مان رہے آپ کے ٹین ایج، تو ان کو ذرا ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، تاکہ ان کو جب اس کا سبق ملے یا نقصان وہ خود بھگتیں تو ان کو عقل آ جائے گی کہ والدین ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات، نوعمر بچے یعنی کہ آپ کے ٹین ایج بچے جب آپ سے بات کر رہے ہوں یا آپ ان کو کوئی چیز سمجھانا چاہیں تو ہر ہی بات کے اوپر نصیحت اور وعظ جیسی کہ کوئی بات شروع نہ کر دیجئے، کیونکہ اس طرح بچے نہ صرف آپ سے دور ہوں گے بلکہ دین سے بھی دور ہو جائیں گے، کہ دین ہر وقت صرف ڈرانے والا ہی ہے، دوزخ والا ہی ہے۔ معاملات کو حکمت کے ساتھ سنبھالنا سیکھیں۔ ایسی عمر کے بچوں کے اندر بہت زیادہ بغاوت آ رہی ہوتی ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ بچوں کو اپنے سے قریب، دین سے قریب کر دیں یا دور کر دیں۔ یہ آپ کے بیہیویئر کے اوپر ہر بات پہ نصیحت وعظ شروع نہیں کرتے، اور اس کی بات کی دلیل آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے ہی مل جائے گی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر لوگ بیٹھے ہوتے تھے یا بچے بیٹھے ہوتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کو دین سنا سنا کے عاجز نہیں کر دیتے تھے، حالانکہ وہ بہت اچھے لوگ تھے، بہت درجات بلند تھے صحابہ کرام اجمعین کے، وہ تو سننا پسند کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان محفلوں میں بچے بھی ہوتے تھے اور وہ بور نہ ہو جائیں، اس بات کی حکمت کو جان کے خواب سنتے تھے، ہنسی مذاق ہوتے تھے، فجر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ان کے پاس اشراق کی نماز تک بیٹھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے دین کی علاوہ بھی دوسرے معاملات کے اوپر۔ تو یہ سبق ہمیں اسی لیے ملتا ہے، خاص طور پہ ہم اپنے ٹین ایج بچوں کو ہر وقت نصیحت اور دین کی باتیں سنا سنا کے چڑھا کے ان کو دور کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں بیٹھو، الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے، ان کو طریقے سے سکھائیں۔ اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے، شیطان کھا لیتا ہے۔ اب یہ کیا آپ بولیں کہ گناہ ملے گا، یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا؟ اس طرح سے طریقے سے بات، بے طریقے بات کرنے سے نا اولاد کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں ہر وجہ، ہر جگہ پر دین یا نصیحت یا رواز کو بیچ میں نہ لائیں۔ کچھ معاملات میں حکمت کے ساتھ الفاظ کا چناؤ ایسے کر لیجئے کہ بچے کو بات بھی سمجھ میں آ جائے، اور وہ بچہ نہ آپ سے دور بھاگے اور نہ ہی آپ کے دین سے، ہمارے دین سے متفکر ہو جائے، مطلب دور ہو جائے۔ اور بہت ہی ضروری بات ان ٹین ایج بچوں سے واپس دوستی کرنے کے لیے، کہ اگر کسی ایک بچے نے کوئی کام کرا تو اس بچے کی شکایت اس بچے کی غیر موجودگی میں اپنے کسی دوسرے بچے سے نہ کیجیے، یعنی کہ کسی دوسرے بہن بھائی سے آپ اس بچے کی وہ فالٹ یا اس کی غلطی نہ بتائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک بچے کی غیر موجودگی میں اپنی پریشانی یا دل کی بات میں کس سے کہوں، کسی دوسرے بڑے بہن بھائی کو پکڑ کے اسے بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جو بڑا بہن بھائی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ واپس اسی بچے کو بتا دے جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ فکر مند ہو کر اس سے بات کر رہی ہیں، اور اس کا فالٹ یا چغلی آپ نے کر دی ہے کسی دوسرے بچے سے۔ اس طرح نہ وہ صرف وہ بچہ آپ سے دور ہوگا، بلکہ جس سے آپ کہہ رہی ہیں کوئی بڑا بہن بھائی اس بچے کا، وہ بھی آپ سے محتاط ہو جائے گا کہ ہمارے والدین بڑے ہی پیٹ کے ہلکے ہیں، اس لیے اب میں ان سے نہ دوستی کروں، نہ میں اپنی کوئی پریشانی ان سے شیئر کروں، کیونکہ یہ جس طرح میرے اس بہن بھائی کی پریشانی مجھ سے شیئر کر رہی ہیں، میری بھی کر دیں گی۔ اس طرح آپ ایک بے اعتبار والدین بن جاتے ہیں کہ بچہ جس سے کچھ بھی شیئر کرتے ہوئے 10 کوس دور بھاگتا ہے یا کرتا ہی نہیں ہے، یا کرنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچے گا کہ یہ اعتبار والے بندے نہیں ہیں، میں ان سے یہ بات کروں یا نہ کروں۔ اور ایک بہت ہی پیارا وظیفہ جو میں نے خود بھی کیا اور میں نے اس کے بہت زیادہ اثر دیکھے، وہ ہے یا سلامو، یا مومن، یا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بہت ہی فائدہ مند اور اثر انداز ایک وظیفہ ہے جو آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے۔ یا سلام کے معنی ہیں سلامتی دینے والا، یا مومن کے معنی ہیں امن دینے والا، یا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے بچے کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں بن رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وظیفہ آپ کے بچے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہوگا۔ اس سے آپ کو خود اپنے آپ کے اندر ایک تحمل، مزاج کے اندر ایک دھیما پن محسوس ہوگا، اور ایسا لگے گا آپ کو کہ آپ کسی بھی چیز میں پینک نہیں ہو رہے۔ اس کو آپ ضرور پڑھیں، یہ بہت ہی ایک کارآمد وظیفہ ہے۔ یہ میں نے بھی اسی مقصد کے لیے سرچ کرتے ہوئے، آپ کی طرح جیسے آپ سرچ کرتے ہوئے اس ویڈیو تک پہنچے، میں بھی کسی کی ویڈیو تک پہنچی تھی تو اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، تو میں نے یہ اور اللہ کا یہ کلام واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں، بے شک اس نے بہت اچھا کام کیا اور اب تک کر رہا ہے، تو آپ بھی یہ ضرور پڑھیں چلتے پھرتے۔ اس کے لیے کوئی تعداد، کوئی اسپیسیفک ٹائم ضروری نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے
وضو باوضو اس میں پڑھ سکتے ہیں اسے۔ وقت حاضر جو چل رہا ہے یہ ایک فتنے کا روپ اختیار کر دیا ہے جس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور مطمئن ہیں نا کہ جی میل ایک ہی ہے، آپ نے اپنے بچوں کی موبائل سے کنیکٹ کر رکھا ہے، تو یہ آپ کا بہت بھولا پن ہے اور آپ کی اپنے بچوں پر پوری ایکٹیویٹی پہ اچھی طرح نظر ہے، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہی ہے۔ آج آپ کی سوچ جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں نیو جنریشن کی سوچیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور اس کی مکمل سورس جو مکمل سپورٹ ہے وہ جدید ٹیکنالوجی بچوں کو فراہم کر رہی ہے۔ سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں پہ چوکیدار بن کے فخر محسوس کرنے والے والدین پیار، محبت، عاجزی، انکساری ایک طرف نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے دوستی کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی اختیار کر لیں۔ یہ تمام فتنہ بہت بڑی تعداد میں بچوں کو والدین سے دور بھی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے والدین اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ والدین کی جو لہجہ ہے اس کے اندر ان کی مٹھاس، ان کی دوستی بنانے کے جو طریقے ہیں انہوں نے وہ ختم کر دیے ہیں، بلکہ بچوں پہ چوکیدار تھانے دار بن کے نظر رکھنا ہی ساری پیرنٹنگ سمجھتے ہیں۔ باتیں یقین کیجیے اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ویڈیو چونکہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں، اور یہ میری ویڈیو ضرور کسی ایسے پیرنٹس کو شیئر کر دیجیے جو ٹین ایج بچوں کی پرابلم سے گزر رہے ہیں، اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو میرے یہ پوائنٹ کام آنے والے لگے یا نہیں۔ جزاک اللہ۔